میری پیاری ماؤں بہنوں، کتنے قبیلے عرب کے اندر ایسے تھے جن کے درمیان اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو کلنک مانتے تھے، بیٹی کی پرورش کو وہ بہت بڑا کلنک مانتے تھے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، یہ رسم بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، سائنس ترقی کر گئی، آج زمانہ ترقی کر گیا، انسان چاند پر پہنچ گیا، مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے۔ آج بھی کہیں ہاسپٹل کے باہر کسی کوڑے کے ڈھیر میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی، کہیں یہ بچیاں طوائف کے اڈوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، کہیں ان بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا ہے، اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں، ایبارشن کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگوں، کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا۔ وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے، وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے، اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے۔ باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے، ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ، میرے پاس آلریڈی تین بیٹیاں ہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے۔ وہ لوگوں، ایبارشن کے ذریعے، اس دوا کے ذریعے، وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں، اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے، یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے۔ ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے، وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے۔ ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے، ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا۔ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماتا پتا نے، تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم کی سزا دی، کیوں تجھے قتل کیا؟ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام لانے کے پہلے میں نے بہت سارے پاپ کیے، میں نے بہت سارے گناہ کیے، مگر ایک پاپ مجھے اپنا بار بار یاد آتا ہے۔ کون سا پاپ تم نے کیا؟ اے اللہ کے نبی، ان لی کانت لی ابنتن، میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں جیسے اس کا نام لیتا تھا وہ یا ابتی یا بتی، ابا جان کہہ کر کے دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی تھی۔ قوم کے لوگ مجھے تانا مار رہے تھے، تم غلط کر رہے ہو، تم سماج کے خلاف جا رہے ہو، تم بیٹی کی پرورش کر رہے ہو، تم بیٹی کو پال رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں سماج کے تانے سن سن کر کے تنگ آ گیا۔ ایک دن میں نے بیٹی کو بلایا، ہاں یہ بیٹی ہی تو ہے جو باپ کے ایک بار بلانے پر دوڑی دوڑی چلی جاتی ہے، شادی کے بعد بھی اپنے مائکے میں رہتی ہے، ماں کا فون جاتا ہے تیرے ابو کی طبیعت بڑی خراب ہے، بیٹی اپنے سسرال میں اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے اپنے بیمار باپ کو دیکھنے آ جاتی ہے، اور وہ بیٹا جس کے پیدا ہونے پر باپ نے بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی، وہ بیٹا اپنے باپ کو دم توڑتے ہوئے دیکھ کر کے بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اسے اپنے باپ کی حال چال لینے کی فکر بھی نہیں ہے۔ او لوگوں، تم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو ترجیح دی ہے، تم نے بیٹوں کو مقدم کیا ہے، لیکن سماج کی حقیقت یہ کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے گیا،
کچھ دور گیا, کچھ فاصلے پر گیا, ایک کنویں کے پاس پہنچا, اور میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دے دیا. اور جب میں نے اپنی بیٹی کو اس کنویں کے اندر دھکا دیا, آخری لفظ جو بیٹی کی زبان سے نکلا وہ کہہ رہی تھی یا ابتی یا ابتی, اے ابا جان, اے ابا جان. گویا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی, اے ابا جان اس معصوم کی خطا کیا ہے, اس معصوم کی غلطی کیا ہے, کس جرم کی سزا اپنی بیٹی کو دے رہے ہو. اے اللہ کے نبی, آج بھی اپنی اس بیٹی کا یہ جملہ آج بھی میرے کان میں گونجتا ہے. وہ جب یا ابتی کہہ کر کے دنیا سے گئی تھی, وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. صحابی یہ بیان کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے, اور اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے, اللہ کے نبی بھی رو رہے. صحابہ کہتے تو نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا, تو نے اللہ کے نبی کو دکھی کر دیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, انہوں نے تو اپنے دل کی بات بیان کی ہے, ان کو بیان کرنے دو. پھر اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں, او میرے پیارے صحابی, اسلام لانے کے بعد تم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اللہ نے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جب تم نے سچی توبہ کر لی, تم اسلام لے آئے, تو پچھلے سارے پاپ تمہارے معاف ہو گئے. میرے نبی ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے. ہم اور آپ رسم و رواج کو توڑ نہیں رہے ہیں, رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں میرے بھائیو. یہی شیر آبادی قوم ہے ماشاءاللہ, 99% اہل حدیث قوم ہے. لیکن آج ہماری قوم کے اندر بھی جہیز کا لین دین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہماری قوم کے اندر بھی بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں میرے بھائیوں, کیوں آپ نے غریب باپ کی بیٹی کو بوجھ کیوں بنا دیا؟ آج غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے, ذمہ دار کون ہے؟ آج غریب باپ جو روز کمانے والا اور محنت مزدوری کرنے والا ہے, اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں, شادی کے قابل ہو گئی ہیں, مگر اس کے پاس اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے, ان کو جہیز میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس غریب باپ کو مجبور کرنے والے ہم اور آپ ہیں. صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ کے دور میں بیٹی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا. میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی. آپ نے زینب کی شادی ابو العاص سے کی, آپ نے رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کی, رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کا نکاح آپ نے عثمان غنی سے کیا, اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کیا. 4 بیٹیاں تھی, چاروں بیٹی کا نکاح آپ نے سنت طریقے سے کیا. نہ کوئی بارات آئی, نہ کوئی جہیز دیا, نہ کوئی سامان کا لین دین ہوا, بس مہر طے ہوا اور آپ نے نکاح کر دیا. ہاں, جب حضرت فاطمہ کا نکاح کیا تو چونکہ داماد جو تھے حضرت علی, وہ بھی اللہ کی نبی کے گھر کے اندر رہتے تھے. وہ ایک طرف سے داماد بھی تھے اور ایک طرف سے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتے تھے, کیونکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہی حضرت علی کی پرورش کرتے تھے. تو حضرت علی کے گارجین بھی اللہ کے نبی تھے. تو ایک طرف آپ سسر بھی تھے اور ایک طرف باپ بھی تھے. آپ نے سسر کی حیثیت سے نہیں, آپ نے باپ کی حیثیت سے, حضرت علی کی نئی گرستی تھی, نیا گھر تھا. آپ نے گھر بسانے کے لیے جب اپنی بیٹی کی آپ شادی کرنے لگے, آپ نے بستر دیا, آپ نے تکیہ دیا, آپ نے پانی کا ایک مشکیزہ دیا, آپ نے یہ ضرورت کے چند سامان دیے. اگر یہ جہیز تھا تو اللہ کے نبی نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں دیا؟ ہم رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں, رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج سماج کی نظر میں بیٹی بہت بڑا بوجھ بن چکی ہے, اور بیٹی کی پرورش اور بیٹی کی پیدائش پر اچھے لوگوں کی ماتھوں پر, پیشانیوں پر پل پڑ جاتے ہیں. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں. اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے من کان لہو ثلاث بنات, جس کی 3 بیٹیاں ہوں, جس کی 3 بہنیں ہوں, اور اپنی 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے, تو وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں اپنے بھائی کو اور اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں, ان کا نکاح کر دیا, ان کی ذمہ داریوں کو نبھا دیا, تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے کتنا بڑا کام کریں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. بیٹی کی پرورش کرنے والا نبی کے ساتھ رہے گا. ہاں, یہ الگ بات ہے اور یہ سچائی بھی ہے. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کی پرورش مشکل کام ہے. بیٹا پالنا ہے, بیٹا جوان ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ خبر رکھنا ہے کہ بیٹا کسی غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے, مگر بیٹی کی تو آبرو بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کی نظر بھی بچا کر کے رکھنا ہے, بیٹی کو غیر محرم کی نظر سے بھی بچانا ہے, اور بیٹی کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرنی ہے. بیٹی جوان جب تک نہیں ہو جاتی تب تک الگ فکر ہے, اور جوان ہو جاتی ہے تو الگ فکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار, جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ
खरा उतरता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी रस्म और रिवाज की बेड़ियों से हमें आजाद करने आए थे। इसी भारत की सरजमीन पर सती प्रथा थी। शौहर के मरने के बाद जब शौहर की चिता जलाई जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। अरब की सरजमीन पर शौहर के मरने के बाद बीवी को 1 साल तक एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसी में लेटरिन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, बाल बड़े बड़े हो जाते थे, जिसमें गंदा और महकने लगता था। 1 साल तक वो औरत इद्दत गुजारती थी और एक कमरे में उसको बंद कर दिया जाता था। इस्लाम ने आकर के इन रस्म और रिवाज को खत्म किया। अल्लाह के नबी के दौर के पहले निकाह का भी कोई सिस्टम नहीं था। जैसे आज आफ्ताब और श्रद्धा का मामला चला, लिव इन रिलेशनशिप, आज बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप भी चल रही है। लड़के और लड़की आपस में रह रहे हैं, निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी की तरह, शौहर की बीवी की तरह वो साथ में रह रहे हैं और भारत का कानून भी उनको इजाजत देता है। हो लोगों, ये लिव इन रिलेशनशिप तो कुत्ते और कुतिया करते हैं, ये जानवर करते हैं। इंसान के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती। इंसान तो निकाह करता है। मेरे नबी तो निकाह का पैगाम लेकर के आए। मेरे नबी की शरीयत में लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने निकाह का हुक्म दिया है और आपने यहां तक फरमाया, लम तुरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह, निकाह के जैसी 2 लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो मोहब्बत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत होती है। ये किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं होती। ये अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर जो निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, अटूट मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है। इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया तो अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज की जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए आए थे। इतनी खुसूसियात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इतना प्यारा नबी हमने तुमको दिया, अब उस नबी के ऊपर तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला काम तो ये करना है कि उस नबी के ऊपर तुम्हें ईमान लाना है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अबू तालिब नबी का साथ भी दे रहे थे, नबी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। जब अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, जब उनके इंतकाल का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और बुखारी के अल्फाज है, आप कहते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मुझे अल्लाह का नबी मान लीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस कलमे के जरिए आप अल्लाह ताला क्या जहन्नम की आग से बच जाएंगे। चचा के दरमियान, चचा के मुंह से कलमा निकलवाना चाहते थे अल्लाह के, मगर वहां पे 2 गुरु घंटाल बैठे थे। एक अबू जहल बैठा था, एक अब्दुल्ला इब्न अबी उमैया बैठा था। ये 2 बुरे लोग बैठे थे, ये 2 काफिर लोग बैठे थे। इन लोगों ने अबू तालिब को बाप दादा का नाम दे सुना करके गुमराह किया। इन्होंने कहा, अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब खबरदार, क्या तुम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे? पता ये चला कि कभी कभी बुरे लोगों की सोहबत इंसान को सच्चाई की तरफ जाने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा किससे दोस्ती कर रहे हो ये तुम गौर कर लिया करो। आपकी लड़की कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियां कैसी हैं जरा पता लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदचलन लड़की उसकी सहेली है, कोई बदकार लड़की उसकी सहेली है। जब ऐसी लड़की के साथ आपकी बेटी उठेगी, बैठेगी और पढ़ेगी तो हो सकता है कि उसका रंग आपकी बेटी के ऊपर भी उतर जाए। आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते, अपनी कंपनी और अपनी संगत को संवार लो, सुधार लो। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये 2 गुरु घंटाल जो बैठे थे, इन्होंने बाप दादा का नाम लेकर के बहकाना शुरू किया और बुखारी के अल्फाज हैं, आखिरी लफ्ज जो अबू तालिब की जुबान से निकला वो क्या निकला? अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ पाए। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे चचा अबू तालिब भी जहन्नम में जाएंगे, उन्होंने मेरा साथ दिया था, उनको हल्का अजाब दिया जाएगा, उनको जहन्नम में आग की जूती पहनाई जाएगी जो पैर में पहनी जाएगी और दिमाग उससे खौलेगा। सबसे हल्का अजाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा।
ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں مگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے فتح پور، الہ آباد اور کانپور کے بیچ میں ایک جگہ ہے فتح پور، وہاں کے ایک بہت بڑے سوامی جی ہیں، سوامی جی کا نام ہے سوامی لکشمی شنکراچاریہ۔ بڑے بڑے جلسوں میں ان کو بلایا جاتا ہے، فلائٹ کا ٹکٹ دے کر کے، ہزاروں لاکھوں کی رقم دے کر کے مسلمان ان کو جلسوں میں بلاتے ہیں۔ سوامی جی جلسے میں آتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، مسلمان بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، ارے یہ تو سوامی جی ہیں، یہ تو پنڈت جی ہیں، ماتھے پر ٹیکا لگائے ہوئے ہیں اور یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ سوامی جی تقریر کر کے، تعریف بٹور کر کے اور فلائٹ کے ٹکٹ کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، لمبا چوڑا پیسہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ او لوگوں، ہماری عوام کتنی نادان ہے، ہماری عوام کتنی پاگل ہے کہ وہ اپنے مولویوں اور اپنے علماء کے منہ سے بھی اپنے نبی کی تعریف سننا نہیں چاہتی، اسے نبی کی تعریف بھی کسی سوامی کے منہ سے اچھی لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سوامی لکشمی شنکراچاریہ کو اسلام اتنا ہی پسند ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت اتنی ہی پسند ہے کہ وہ جلسوں میں گھوم گھوم کر کے تقریر کر رہا ہے وہ انسان، تو وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک صاحب بتانے لگے اسی بہار کے کہ ایک جگہ میں نے سوامی جی سے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو سوامی جی کہتے ہیں یہ میرے اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ کا معاملہ نہیں، آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے، یہ آپ کے پیٹ کا معاملہ ہے۔ جسے نبی کی تعریف کرنا ہے، جسے اسلام کی تعریف کرنا ہے اور جسے اسلام اتنا پسند ہے کہ پورے بھارت میں گھوم کر کے وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ ایک بہروپیہ ہے جس نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا، ایک پروفیشن بنا لیا، ایک دھندا بنا لیا کہ مجھے اپنے حلقے میں اور اپنے لوگوں میں تو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، چلو مسلمان اپنے جلسوں میں بلا رہا ہے اور میری ایک انکم چل رہی ہے، چلو میں اسی میں لگا رکھوں گا۔ تو نبی پر ایمان لانا یہ شرط ہے میرے بھائی۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے نبی کا احترام کیا، نبی کا سمان کیا۔ نبی کا سمان بھی آپ کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نبی ہمارے جیسے تھے، ہمارے بہت سارے دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث لوگ نبی کو اپنے جیسا بولتے ہیں۔ سن لو، جو نبی کو اپنے جیسا مانتا وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے نہیں تھے، نبی انسان تھے مگر ہمارے جیسے نہیں تھے۔ ہم جب سو جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب میں سوتا ہوں تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اپنی صفیں سیدھی کر لو، فإنی انظر من ورائی، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں میں غصے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا ہوں جو حق کے خلاف ہو۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے اوپر آپ کی مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھنے لگتا تھا اور پیڑ اور پودے آپ کو سلام کرنے لگتے تھے، آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، آپ کو معراج کے اوپر لے کے جایا گیا۔ آپ ہمارے جیسے نہیں تھے میرے بھائیوں، آپ انسان ضرور تھے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری وشیشتاؤں سے اور بہت ساری خصوصیات سے آپ کو نوازا تھا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے تھے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اللہ کے نبی مقام اور مرتبے اور درجے میں اور خصوصیات میں ہم سے بہت الگ تھے۔ ہاں انسان تھے آپ، اگر کوئی آپ کو انسان نہیں مانتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے بولو بھائی؟ نبی پر ایمان لانا ہے، اور دوسرا کام کرنا ہے نبی کا آپ کو سمان کرنا ہے، نبی کی عزت کرنی ہے، نبی کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ مگر یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، نبی کا احترام اور نبی کا سمان اپنی جگہ ہے، مگر نبی کے مقام کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ان کو اللہ کے مقام تک لے کے چلے جاؤ۔ عیسائی لوگ بھی تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، مگر ان کی محبت ان کے کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گالی ہے جو وہ اللہ کو دیتے ہیں، اس سے بڑی گالی اللہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہا کرو، اللہ کا رسول ہی کہا کرو۔
اللہ کے نبی اپنی ساری خوبیوں کے باوجود اللہ کے بندے تھے، اور بندے کا کمال یہی ہے کہ بندے کو بندہ کہا جائے۔ اگر کوئی اللہ کے مقام تک اللہ کے نبی کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور آپ کی شان میں غلو ہے۔ تو دو چیزیں میں نے بیان کر دی، دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، نبی کا احترام کرنا ضروری ہے، اور تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی مدد کرو۔ میرے بھائیوں، نبی کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے ہم لڑنے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی بھی تو ہمارے چہتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی کا کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، کوئی ہمارے نبی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں غصہ آنا چاہیے، اس کے خلاف بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کریں، اور ہم کوشش کریں کہ نبی کی توہین کرنے والا اپنے انجام تک پہنچے۔ نبی کی مدد کرو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسے، یہ دینی ادارے، یہ بھی تو نبی کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والے بچے جو تیار ہو رہے ہیں، یہ دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں سے پڑھنے والی بچیاں جو عالمہ ہو رہی ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ ان مدرسوں کی، ان مسجدوں کی، ان دعوتی اداروں کی مدد کرنا بھی نبی کی مدد کرنا ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہی کیا کہ ہم نے سماج کا سب سے حقیر طبقہ بنا دیا اپنے علماء کو۔ یہ علماء جو نبی کے وارث ہیں، یہ علماء جو اللہ کے نبی کے دین کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم نے 5-6 ہزار کی معمولی تنخواہیں دے کر کے اپنے علماء کو ذلیل ترین بنا دیا۔ ایک سڑک پر جھاڑو دینے والے بھنگی کی تنخواہ بھی آج مسجد کے امام سے زیادہ ہے، اور مسجد کا امام بیچارہ کبھی اگر سجدہ لمبا کر دے، قرات لمبی کر دے، تو سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سارے لوگ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب آج آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہو گیا، مولوی صاحب آج آپ نے عشاء کی نماز بڑی لمبی پڑھا دی۔ مولوی کو مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کے وارث ہیں، ان کا احترام کرو، ان کا سمان کرو، ان کی مدد کرو۔ 5-6 ہزار میں آپ کی فیملی نہیں چل سکتی؟ کیا اس مولوی کے پریوار کا حق نہیں ہے وہ اچھا کھائیں، اچھا پہنے؟ آپ کا شوق ہے، آپ کے بیوی بچوں کا شوق ہے، کیا اس مولوی کے بچوں کا شوق نہیں ہے؟ جس دور میں آپ 10,000 روپے مہینے سے کم میں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، اس دور میں 5-6 ہزار میں مولوی کا گھر کیسے چلے گا؟ آپ تو پھٹ سے کہہ دیتے ہیں مولوی کے پیسے میں اللہ برکت دیتا ہے، لیکن اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ 5-6 ہزار میں اپنا گھر کہاں سے چلائے گا میرے باپ؟ اسی کٹیہار میں 3 پنیاں میں پروگرام تھا، میں نے تقریر میں بات اٹھائی تھی، بہت وائرل بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں میں اور مدرسوں میں مولویوں کے اماموں کے لیے ہمیں ایسے کمروں کا انتظام بھی کرنا چاہیے جہاں فیملی کے ساتھ وہ رہ سکیں۔ یعنی سوچو، ہمیں اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ مولوی بیچارہ جیتے جی اس کی بیوی بیوہ بن کر کے زندگی گزارے، اس کے بچے یتیم بن کر کے زندگی گزارے، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہم نے ممبئی میں دیکھا، اسی بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ وہاں مسجد میں امام ہیں، بیچارے فیملی بہار میں ہے، فیملی کشن گنج میں ہے، ارریا میں ہے، پورنیا میں ہے، 6 مہینے پر ایک بار آتے ہیں، بچے باپ کا چہرہ 6 مہینے میں ایک بار دیکھتے ہیں، بیوی شوہر کا چہرہ 6 مہینے میں ایک بار دیکھتی ہے۔ کہ یہ افسوس کی بات نہیں میرے بھائی؟ ہمیں اپنے مولویوں کے لیے، اپنے ائمہ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے۔ جو حق ہمارا ہے وہ ان علماء کا بھی ہے۔ اللہ نے کہا اپنے نبی کی مدد کرو، نبی کی مدد میں نبی کے دین کی مدد بھی شامل ہے، نبی کے مشن کی مدد بھی شامل ہے، نبی کے وارثوں کی مدد بھی شامل ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نبی پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا کام نبی کا سمان کرنا ہے۔ تیسرا کام نبی کی مدد کرنی ہے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی اکرم جو روشنی لے کر کے آئے، جو نور لے کر کے آئے، جو قرآن و حدیث لے کر کے آئے، اس کی اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ جلسہ کر لیا آپ نے، لیکن آپ نے دین کو فالو کتنا کیا؟ آپ کی زندگی میں قرآن و حدیث پر عمل کتنا ہے؟ آپ بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے گھر میں بے پردگی ہے، آپ کے گھر میں لوگ بے نمازی ہیں، آپ کے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ نے نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے آپ کا، مگر آپ نے نبی کی شریعت کی پیروی نہیں کی، آپ نے کتاب و سنت کی پیروی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نبی کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کی اتباع کرتا ہے، جو یہ 4 کام کر لیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیاب اگر ہونا ہے میرے بھائیوں، یہ 4 چیزیں آپ اپنا لو۔ ہمیں اپنے نبی پر ایمان رکھنا ہے، ہمیں اپنے نبی کا احترام کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی مدد کرنی ہے، اور ہمیں اپنے نبی کی پیروی